بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو سپاہ ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ پورا قرآن آپ جب پڑھیں گے تو یہ جملہ اور یہ قسم صرف اسی مقام پر ملے گا جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی۔ آخر یہ کون سا مسئلہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی؟ وہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا، ورنہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے ایسی قسم نہیں کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت و فرما برداری، اتباع کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کہ ایک یہودی اور ایک منافق، ان دونوں کے درمیان کچھ تنازع ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ منافق نے اسے نہیں مانا، کہا کہ عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہیں، تو ممکن ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ بعد میں کہا کہ اس مقدمے اور کیس کو نبی کے سامنے بھی پیش کیا جا چکا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ تب حضرت عمر فاروق گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن مار دی۔ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے لیکن ثابت نہیں۔ سند کی بات چھوڑ دیجئے، متن ہی اپنی جگہ کے پر قابل اعتراض ہے۔ صحابہ کبھی کسی کی گردن نبی کی اجازت کے بغیر نہیں اڑاتے تھے۔ جہاں مسئلہ ہو نبی سے اجازت مانگتے کہ اللہ کا رسول اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کی اجازت کے بغیر عمر فاروق ایک شخص کی جان لے لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو متن ہی بتا رہا ہے، اور اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا اسی کے اندر نکارت پائی جاتی ہے کہ یہ چیز دراصل ایک عظیم صحابی سے، اور وہ بھی عمر فاروق جو عدل کے پیمبر تھے، اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی کھیتی پہلے پڑتی تھی، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کی تھی۔ اب ہوا یوں کہ ایک نہر جو آتی تھی تو پہلے حضرت زبیر کے کھیت سے ہو کر گزرتی، اس کے بعد اس صحابی کے۔ ان کا کہنے کا مقصود یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، کہا کہ پہلے میں اس نہر کا پانی استعمال کروں گا، اس کے بعد زبیر۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہوگا وہ استعمال کرے گا۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ چونکہ زبیر آپ کے پھوپھیرے بھائی ہیں، پھوپھیزاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے رشتہ داری کا احترام کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہت شدید قسم کا اعتراض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور غصہ ہونے کے بعد کہا کہ زبیر، جب تک تمہارے کھیت کی منڈیریں نہیں بھر جائیں پانی سے، تب تک پانی آگے کے لیے مت چھوڑنا، اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم استعمال کر لو، اس کے بعد دونوں کو دیا جا رہا ہے۔ صرف پاری کا فرق تھا کہ پہلے حضرت زبیر کو بنیادی طور پر حق ملتا ہے، اس کے بعد تمہیں ملنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی، تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان داؤں پر لگ جائے گا۔ اور یہی معاملہ قرآن کی کسی آیت، کسی حدیث کو پیش کیا جائے، جب وہ صحیح سند سے ثابت ہے، قرآن کی آیت بالکل واضح اپنے مفہوم کے اندر ہے، اس کو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا بھی ایمان داؤں پر لگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ ایک صحیح حدیث، صرف ایک، اگر کوئی شخص اس کے سامنے حجت پیش کر دی جائے کہ حدیث صحیح ہے، نبی سے ثابت ہے، اس کے بعد اس کو نہیں مانتا ہے تو اس کے پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے حجت کے پوری کرنے کے بعد۔
اس لیے کہ نبی کی ایک حدیث کو بھی اگر داؤں پر لگایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیثیں داؤں پر لگے گی، اس لیے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ دسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات کے پر آتے ہیں۔ اگر ایک جگہ کے پر ان کی روایت رد کی جائے گی تو سینکڑوں مقام کے پر سینکڑوں حدیثیں، اس طرح پورا ذخیرہ حدیث در اصل ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، جو لوگ حدیث کے پر اعتراض کرتے ہیں، راویوں کے پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے، انہی راویوں نے قرآن پہنچایا تو قرآن لے لیتے ہو، اور وہی حدیث پہنچا رہے ہیں تو نہیں لیتے ہو۔ یہ کہاں کا امتیاز ہے؟ کون سا انصاف ہے کہ اگر وہ قرآن دیں گے تو لیں گے اور وہی راوی اگر حدیث بیان کریں گے تو نہیں لیا جائے گا؟ صداقت داؤں پر لگ جاتی ہے، سچائی داؤں پر لگتی ہے۔ تو یہاں پر صاف کا وہ مومن نہیں اگر اس نے نبی کے فیصلے کے بارے میں اعتراض کیا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن مجید نے ایک بات یاد رکھی ہے، اصحاب کرام کے درمیان اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا اس کے لیے الفاظ بہت سنبھال کر استعمال کیا۔ قرآن نے یہاں پر شجر کا لفظ استعمال کیا، فیما شجر بینہم، ان کے درمیان اگر کسی قسم کا تنازع ہو جائے، اختلاف نہیں استعمال کیا، قرآن نے لفظ شجر استعمال کیا۔ شجر ایک درخت تو ہوتا ہے جو بنیاد کے پر قائم ہوتا ہے، اس کی شاخیں جدا ہو سکتی ہیں، پتیاں جدا ہو سکتی ہیں الگ الگ مقام پر، لیکن وہ اپنے مرکز سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ میں اگر اختلاف ہوا بھی تو وہ مرکز کے پر قائم تھے، یعنی کتاب و سنت کے پر۔ حدیث آ گئی فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ کتنے اختلافات اصحاب کرام میں بھی، لیکن وہ باقی نہیں رہے۔ سب سے پہلے اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر ہوا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں، نبی کو موت نہیں آئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پیش کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، نبی کے لیے قرآن مجید نے لفظ موت استعمال کیا۔ یہاں پر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، قرآن استعمال کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہو، اللہ نے استعمال کیا، صحابہ کا اتفاق ہے، ہم کون ہوتے اس کے پر اعتراض کرنے والے؟ لفظ موت قرآن نے استعمال کیا، افإن مات، یہاں کہتے ہیں نہیں نبی کو موت نہیں آئی۔ کچھ اتنے بڑے جاہل تھے کہ نعوذ باللہ جہالت کی انتہا ہے کہ نبی کو جب صحابہ جنازے میں لے کر جا رہے تھے تو نبی اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بالکل واضح ہے، نبی کا جنازہ اٹھا کہاں جب لوگ صحابہ لے کر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی اسی جگہ کے پر آپ کو دفن کیا گیا، جنازہ کیسے اٹھا؟ یہ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کے جنازے کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کے پر جہالت یہ کہ نبی صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا باپ تم سے باتیں کر رہا ہے تم اس کو دفن کرو گے، اور نبی باتیں کر رہے ہیں ان کو دفن کیا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور اس طرح کی شان میں گستاخی کہ نبی کے جنازے کو چلایا جائے۔ اور کچھ لوگوں نے جہالت کی انتہا کی، نعوذ باللہ۔ لوگ سنتے ہیں بڑے شوق سے بیانات، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ سنتے رہتے سمجھ میں آ جائے گا کہ نعوذ باللہ نبی کا جنازہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پڑھا۔ استغفر اللہ۔ بتاؤ، نماز عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کرتا ہے۔ یہ عقیدوں سے پیدل جاہل لوگوں کا کلام ہے، اور ہم سنتے ہیں سمجھتے بھی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اعتراضات نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہماری دنیا آخرت کا مسئلہ ہے۔ پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا، اگر یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں لے کر جاؤ گے تو جواب کیا دو گے؟ کہ تمہارا ایمان تھا اللہ پر، اللہ کو معبود مانتے تھے، الہ مانتے تھے، قابل عبادت سمجھتے تھے، کیسے جواب دو گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر معاملات زندگی ایمان کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا اختلاف ہوا نبی کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مکہ، کسی نے کہا کہ مدینہ، کسی نے بقیع الغرقد، کسی نے کہا کہ بیت المقدس جہاں انبیاء کرام کو اکثر دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس نبی کو جس جگہ پر دفن کرنا چاہتا ہے اسی جگہ موت دیتا ہے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اسی جگہ کے پر چارپائی ہٹائی گئی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اب ایک اور اختلاف، نبی کی قبر
صندوقی بنائی جائے جو اوپر سے زیادہ ہوتی ہے پھر نیچے کم ہو جاتی ہے، یا تو بگلی بنائی جائے جیسا کہ عام طور سے بگلی قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ کہا کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے اسی قبر کو بنائے گا۔ اب جو صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، وہ بگلی قبر بنایا کرتے تھے، بگلی قبر بنا دی گئی، اختلافات ختم ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کے بعد یہ بھی اختلاف ہوا، خلافت کس کے ہاتھوں میں ہوگی؟ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھیے گا کہ انصار نے کہا ایک امیر تم میں کا ہوگا، ایک امیر ہم میں کا ہوگا، یعنی ایک انصار کا ایک مہاجرین کا۔ یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا بلکہ اختلافات اور شدید ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں دو تڑ پیدا کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ سارا اختلاف ختم۔ حضرت عمر فاروق فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے پر بیعت کی، کہا کہ ہم میں سے بہتر کون ہے جسے نبی نے اپنا مسلح دے دیا، جو ہماری نمازوں کا امین ہے، ہماری نمازوں کا امام ہے، وہ ہمارے معاملات کا امام ہوگا۔ سارے لوگ پل پڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو حدیث سے اختلافات ختم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، صحابہ نے حدیث کی بنیاد کے پر اختلافات ختم ہوئی۔ اسی لیے قرآن مجید جیسا کہ اس کے اطراف میں جو آیتیں ہیں سب اسی سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور جو تم میں صاحب امر ہیں، صاحب امر سے اکثر لوگوں نے علماء اور فقہا کو لیا ہے، اس لیے کہ یہی دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آگے یہ بھی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے تو تم کو کس طرف لوٹانا ہوگا اپنے معاملات کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں اولی الامر کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی اولی الامر بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ نعوذ باللہ کچھ لوگ اس سے تقلید ثابت کرتے ہیں، تقلید جس کے بارے میں خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتہائی اہم شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا کہ یہ 3 صدی کی بدعت ہے۔ ایک عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ عیسائیت میں ایک خطرناک قسم کا عقیدہ تثلیث کا، یعنی ایک کے بجائے 3 خداؤں کو ماننا، اللہ، مریم، عیسیٰ۔ اور کچھ لوگ حضرت مریم کی جگہ حضرت جبرائیل کو مانتے ہیں، روح القدس کو۔ یہ ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اب اس عقیدے کے بارے میں جب آپ غور کریں گے، تاریخ پڑھیں گے، تو یہ بھی عیسائیوں میں 3 صدی کے بعد پیدا ہوا۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر تقلید کی بدعت 3 صدیوں کے بعد، خیر القرون کے بعد پیدا ہوئی، ان لوگوں کے اندر بھی عقیدہ تثلیث، ایک کے بجائے 3 خداؤں کے ماننے کا عقیدہ 3 صدی میں پیدا ہوا۔ اور ایک یہودی تھا جو سازشی انداز میں عیسائیوں کے درمیان، پولس، یہ جو پولو نام کا آپ کو بہت جگہ کے پر اسپورٹسوں کے اندر لفظ ملتا ہے، یہ وہی پولس ہے جسے عربی زبان میں بولس کہا جاتا ہے، اور وہ پولو ہے۔ یہ یہودی تھا جو بظاہر اپنے آپ کو عیسائی بنایا، اور عیسائیوں کے اندر، اور یہ عقیدہ کہاں سے لایا تھا تثلیث کا، 3 خداؤں کا؟ ہندوؤں کے یہاں سے۔ ہندوؤں کے یہاں پر بھی بنیادی طور پر 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، برہما، وشنو، شیوا۔ اور اسی 3 خداؤں کے عقیدوں کو اس نے عیسائیت میں ڈیولپ کر دیا، اور دھیرے دھیرے اس کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا کہ لوگ اسی عقیدے کے حامل بن گئے۔ حالانکہ عیسائیت آج تک اس کا جواب نہیں دے پائی ہے، قیامت تک نہیں دے سکتی کہ 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، 3 ایک ہو ہی نہیں سکتے، ایک ایک رہے گا، 3 ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر صاف کہا اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہوگا اور کسی اور کی طرف نہیں۔ تقلید کے بارے میں، اب تقلید ایک عجیب و غریب بات ہے، لوگ تقلید کرتے ہیں، دلیل ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، تقلید آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیجئے نا، تقلید کیا ہے؟ یہ سکھایا جاتا ہے، اور اسی لفظوں کے اس کی تعریف کو اگر آپ پڑھ لیں، کوئی مقلد آپ کے سامنے کبھی ٹک نہیں پائے گا، کیونکہ تقلید کی تعریف اصول کرخی کے اندر جو بیان کی گئی ہے، مسلم الثبوت کے اندر جو بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے اخذ قول الغیر بلا حجہ، غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، یہ تقلید ہے۔ غیر نبی کی بات، یعنی جو نبی کے علاوہ ہو، اس کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ اور
دلیل مقلد کے بارے میں لکھتے ہیں اما المقلد فمستندہ امام قول امامہ، کہ مقلد کے نزدیک اصل دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے۔ اب یہاں لوگ حدیثوں کے پر سند پر بحث کر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارا اپنا تقلید کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم مقلد ہو تو اپنے امام کا قول دلیل کے طور پر پیش کرو، حدیث نہیں پیش کر سکتے، نہیں پیش کر سکتے۔ اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شافعی جب سینے کے پر ہاتھ باندھتا ہے نماز میں، رفع الیدین کرتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت میں آمین زور سے وہ کہتا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہ سب صحیح؟ تم ہی کہتے ہو نا چاروں امام برحق، تو ایک شافعی یہ کر رہا ہے تو صحیح، اور وہی ایک اہل حدیث کرتا ہے تو غلط کیوں؟ جبکہ شافعی کا یہ کرنا غلط ہے، اہل حدیث کا کرنا صحیح ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اہل حدیث اگر آمین زور سے بولتا ہے، سینے کے پر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں اس نے اٹھنے کے بعد، جو بھی سنت کے مطابق چیزیں ہیں، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نبی نے کیا ہے، اور ایک شافعی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے امام نے بتایا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، نیتوں کا فرق ہوتا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن مجید نے اس بارے میں بہت سختی برتی ہے، صاف کہا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، نبی کی بات کو کھلے دل تسلیم کرنا ہے۔ ذرہ برابر بھی دل میں تنگی ہوگی کسی حدیث کے ماننے میں یا کسی قرآن کی آیت کے ماننے میں، نبی کے کسی حکم کے ماننے میں، تو ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ یہ بہت اہم اور وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کے مقام اور منصب کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی کا مطیع فرما بردار بنائے، اور آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔